السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے غبار خاطر یا ابوالکلام آزاد کا اسلوب غبار خاطر کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے۔ ایک کتاب ہے جس میں تمام کے تمام صرف خطوط ہی ہیں۔ یہ تمام خطوط نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی علی گڑھ کے نام لکھے گئے ہیں۔ اس شخص کے نام یہ سارے خطوط لکھے گئے ہیں۔ یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں 1942 سے 1945 کے درمیان زمانہ عسیری میں لکھے گئے۔ یعنی 3 سال میں انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں جب ابوالکلام آزاد احمد نگر کے قلعے میں قید تھے۔ مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط کتابت کرنے کی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے۔ تو دیکھیں، جب یہ قید تھے احمد نگر کے قلعے میں تو ان کو اجازت نہیں تھی کسی کے ساتھ بات کرنے کی، خط لکھنے کی، کسی کو بھیجنے کی۔ تو یہ دل کا غبار نکالنے کے لیے خط لکھتے تھے اور پھر اس خط کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے، دوسرا خط لکھتے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ نواب صدریار جنگ کے نام، شخصیت کا نام جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام خطوط جب جمع ہوئے تو پھر بعد میں انہوں نے اس کو ایک کتابی شکل دیا جس کا نام غبار خاطر رکھا گیا۔ ایک خط میں شیروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکے گی، تاہم طبع نالہ سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شیون کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئی سخن آپ کی طرف ہیں۔ تو دیکھیں، جو شیروانی صاحب ہیں اس کو خط لکھ رہے ہیں کہ میری قلم سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ آپ ہی کے حوالے سے ہیں۔ آپ تک اگر میرے الفاظ نہیں پہنچ رہے، ظاہر ہے یہ قید میں تھے، تو کوئی بات نہیں۔ غبار خاطر کا اسلوب، یہ مختصر سا تعارف تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب اسلوب کی طرف آتے ہیں۔ سجاد انصاری نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ آزاد یعنی ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد نہیں۔ تو سجاد انصاری نے لکھا ہے کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کے لیے ابوالکلام کی نثر یا اقبال کی نظم منتخب کی جاتی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے سجاد انصاری نے، یہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے۔ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کے لیے ابوالکلام کی نثر یا اقبال کی نظم منتخب کی جاتی۔ یہ کس کا قول ہے؟ سجاد انصاری کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اکثر آتا ہے ٹیسٹوں میں۔ آزاد ہمارے ان نثر نگاروں میں ہیں جن کے ابتدائی کارناموں پر ہمارے بڑے بڑے انشا بردار نثر لکھنے والے سر بسجود ہو گئے تھے۔ غبار خاطر کے اسلوب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ متعدد اسالیب نثر پر قدرت، یعنی بہت زیادہ مضمون، رسالہ، خط، یہ کیا ہے؟ یہ اسالیب نثر کے حوالے سے اس پر یہ انشاء پردازی کی قسمیں ہیں۔ خط، مضمون، درخواست، مکالمہ، تو یہ انشاء پردازی کی قسمیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر میں ان تمام
اسالیب کی خصوصیات پائی جاتی ہے، خط کی، رسالے کی، مضمون کی، ان تمام کی۔ ابوالکلام آزاد کی انشاء پردازی کا کمال یہ ہے کہ ان کی تحریر کے انداز ایک سے زیادہ ہیں۔ وہ متعدد اسالیب نثر پر قدرت رکھتے ہیں اور حسب ضرورت انہیں کامیابی کے ساتھ برتتے ہیں۔ الہلال و ابلاغ، یہ دو رسالے ہیں، الہلال اور ابلاغ۔ یہ کون شائع کرتے تھے؟ ابوالکلام آزاد، یہ یاد رکھے۔ الہلال و ابلاغ کے اداریے اور مضامین گن گرج اور پرشکوہ انداز بیان کے متقاضی تھے۔ وہاں یہی اسلوب پایا جاتا ہے، یعنی الہلال و ابلاغ میں ابوالکلام آزاد سیاسی مضامین لکھتے تھے تو اس میں گن گرج اور شان و شوکت والے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، تو ان کا اسلوب ایسا تھا۔ الہلال و ابلاغ میں جو مضامین لکھتے تھے، تذکرے کے لیے علمی طرز تحریر کی ضرورت تھی، وہ وہاں موجود ہیں، یعنی جب وہ پھر تذکرے لکھتے تھے، تذکرہ شعراء کے زندگی حالات لکھتے تھے تو اس میں علمی انداز اپنایا جاتا تھا۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن ان خطوط کے موضوعات الگ الگ ہیں اور موضوع کا تقاضا بھی الگ ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے تحریر کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ کہیں آسان عام فہم زبان ہے تو کہیں فارسی آمیز علمی زبان، تو کہیں شعریت کا غلبہ ہے۔ شعریت کا یعنی شعری زبان انہوں نے استعمال کی ہے، قافیہ اور ادیب کا خیال بھی انہوں نے رکھا ہے۔ تو موضوع کا جو تقاضا ہوتا اسی کے مطابق مولانا کا انداز ہوتا۔ عام فہم زبان، عام فہم زبان غبار خاطر کے کئی خطوط میں نظر آتی ہیں، مگر وہیں جہاں موضوع اس کا مطالبہ کرتا ہے، مثلاً چڑا چڑیا کی کہانی ہر چند ایک علامتی کہانی ہے، مگر ہے بہرحال کہانی، یہاں واقعات زیادہ اہم ہیں اور ان پر توجہ کا مرکوز رہنا ضروری ہے، اس لیے یہاں سادہ سہل زبان استعمال کی گئی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اس زبان پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو چڑا چڑیا کی کہانی، ظاہر ہے جب کوئی کہانی پڑھتا ہے تو وہ کہانی آسان الفاظ میں ہونی چاہیے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کی توجہ برقرار رہے۔ اگر مشکل الفاظ ہوں تو پڑھنے والا اس کو نہ سمجھے گا تو مجبوراً کتاب بند کر کے سوتا رہے گا۔ تو یہاں جو کہانی انہوں نے بیان کی ہیں تو آسان الفاظ میں، تو قاری اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ تو ایک اقتباس ملاحظہ ہو، لوگ ہمیشہ اس کوچ میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔ یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائیے، اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہیے۔ جس نے مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دے دیا۔ یہ ایک اقتباس اس حد سے اٹھایا گیا ہے جو ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہاں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ زندگی جینا۔ ظاہر ہے اس وقت کے حالات ایسے تھے، زندگی جینا آسان ہے جبکہ یہاں مرنا، زندگی جینا مشکل ہے اور مرنا یہاں پر آسان ہے۔ تو یہ ان حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ شعری زبان، شعری زبان تو غبار خاطر کا خاص وصف ہے، یہی وہ صفت ہے جس کے سبب یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی۔ ایک زمانے تک اس طرز کی پیروی کی جاتی رہی، بلکہ آج بھی کی جاتی ہے، یعنی جس انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے لوگ بھی اسی انداز میں کتاب لکھتے تھے، شعری زبان استعمال کرتے تھے۔ مکتوب نگار کی حیثیت سے غالب کا رتبہ آزاد سے بلند ہے، لیکن خطوط غالب سے زیادہ مکاتیب آزاد کی پیروی کی جاتی رہی ہے۔ اچھا یہ بات دیکھ کہ غالب انہوں نے بھی خطوط لکھے ہیں، ان کے خطوط کے بھی مجموعے ہیں، عود ہندی، اسی طرح اور بھی ہیں، عود ہندی ان کے خطوط کا ایک مجموعہ ہے، ایک اور بھی ہے، تو وہ بھی خطوط ہیں، اس کو بڑا رتبہ بڑا درجہ حاصل ہے ادب میں، لیکن زیادہ تر پیروی وہ مکاتیب آزاد کی ہوتی رہی، یعنی اسی کو دیکھ کر، اسی انداز کو دیکھ کر باقی لوگ بھی خط لکھتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ لائبریری میں غبار خاطر کا مقام نثر کے خانے میں نہیں، شاعری کے خانے میں ہونا چاہیے،
یعنی اس میں شعری زبان استعمال کی گئی ہے تو اسی لیے شعری خانے میں ہونی چاہیے۔ غبار خاطر میں قدم بقدم پر ایسے جملے ملتے ہیں جنہیں شعر کہنا زیادہ درست ہیں۔ ان جملوں کو پڑھ کر قاری کے منہ سے اس طرح بے ساختہ داد نکلتی ہے جیسے غزل کے شعر سن کر ہی نکل سکتی ہے۔ تو دیکھیں اشعار بھی اس میں ہے، شعری زبان کا استعمال بھی ہوا ہے۔ شعروں کا استعمال، غبار خاطر میں شعروں کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شعر یا مصرع کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے جملہ پورا اور مطلب مکمل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبارت میں کوئی بات کہی، اس پر کوئی شعر یاد آ گیا تو دہرا دیا اور شعر لکھ دیا۔ مولانا کے شعری اسلوب کا ایک تیسرا روپ بھی ہے، تیسری شکل بھی ہے، وہ یہ کہ شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا اور نثر میں استعمال کر لیا۔ یعنی تیسرا جو شکل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کوئی شعر ہے، اس کا آدھا مصرع انہوں نے لیا اپنے ہاتھ میں استعمال کیا، یا ایک مصرع کا آدھا حصہ یعنی 2-3 الفاظ کی وہ ترکیب وہ اٹھایا، یہاں پہ انہوں نے لکھا۔ خط میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹے رہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائیں، بھیگتا ہے تو بھیگنے دیجیے، لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی چاہا اس طرح نہ چھوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی۔ تو اس موقع پر ایک بہت ہی زبردست شعر درج کرتے ہیں کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ اس کا شعر ہے، حاج امیر درد کا شعر ہے۔ تو دیکھیں موقع مناسبت کے حوالے سے انہوں نے درد کا شعر بھی خط میں لکھا ہے۔ عربیت کا غلبہ، عربی زبان کا غلبہ، مولانا کے طرز تحریر میں انوکھا پن، شعریت، عالمانہ سنجیدگی اور دوسری خصوصیات مسلم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عربیت کے غلبے کی وجہ سے کہیں کہیں عبارت گرانبار مشکل نظر آتی ہے۔ ذاتی معاملات کے بیان میں انہوں نے نسبتاً آسان اور عام فہم پیرائے بیان اختیار کیا ہے، لیکن ان میں بیچ بیچ میں عربی کے اشعار، فکر ضرب الامثال اور نامانوس الفاظ و تراکیب آ جاتے ہیں جن کا صحیح لطف ایک محدود طبقہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نامانوس ہو، نامانوس جو ہمارے کانوں نے نہ سنے ہو، تو اسی لیے جو کم پڑھا لکھا ہو وہ اس سے لطف نہیں اٹھا سکتا ان کے خطوط سے۔ تو ایک محدود طبقہ یعنی جو علمی طبقہ ہوتا ہے وہی ان سے لطف اٹھا سکتے ہیں، اور اس لیے مشتاق احمد یوسفی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آزاد پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات یہ ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ قول کس کا ہے، یہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے آزاد کے حوالے سے، ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، کہ آزاد پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی۔ فارسی آمیز زبان، فارسی آمیز اردو کو غبار خاطر کے ہر صفحے پر نظر آتی ہے۔ عربی اور فارسی پر مولانا کو کامل عبور حاصل تھا، وہ ان زبانوں کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے تھے، ان کی تقریباً تمام تحریریں اس کی گواہ ہیں۔ غبار خاطر کا پہلا خط ایک فارسی شعر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً تمام خطوط میں فارسی کے الفاظ اور اشعار بکثرت ملتے ہیں۔ آزاد کے حافظے میں بے شمار عربی و فارسی شعراء کے اشعار محفوظ تھے اور وہ ان اشعار کو اپنی تحریروں میں برمحل استعمال کرتے ہیں۔ مولانا نے فارسی کے مشہور شاعروں کے شعر استعمال کیے ہیں، جیسے مرزا بیدل، مرزا غالب اور شیخ سعدی وغیرہ۔ یہ فارسی کے مشہور غالب اردو کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے فارسی شاعری بھی کی ہے، کئی کتابیں موجود ہیں، تو ان تمام کے اشعار بھی اپنے خطوط میں انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ طنز و مزاح، مولانا کے اسلوب کا ایک اور پہلو طنز و مزاح ہے جو ایک شمشیر بے نیام ہے، تلوار بے نیام ہے۔ مولانا کے اسلوب کی کوز قزح میں یہ رنگ بہت دل نواز اور ان کے ہمگیر شخصیت کا ظاہر کرنے والا ہے، یعنی ان کی اسلوب کی خصوصیت طنز و مزاح بھی ہے۔ مولانا کی خصوصیت ہے
کہ ان کی ذہانت بہت تیزی سے ہر شخص یا ہر چیز کا مضحک پہلو دیکھ لیتی ہے، یعنی اس کے سامنے جو کام ہوتا ہے یا ایک شخص اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس کے جو مضحک پہلو ہوتا ہے، مزاحیہ پن، اس کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ اس قسم کے نظاروں کے نمونے غبار خاطر میں ملتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایک اسیر ساتھی، قیدی ساتھی ڈاکٹر سید محمود کے جانوروں کو خوراک ڈالنے کے شغل کا بڑی خوبصورتی سے خاکہ اڑایا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو دوست قید تھا وہ قید میں جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، تو اس کا بڑا ہی مزاحیہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ مولانا کے مزاح کی یہ خصوصیت ہے کہ عامیانہ لہجہ یا بدمزاجی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ طنز میں بھی مولانا کے قلم کی نوک کتنی ہی باریک ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زہریلی یا تعصب سے آلود ہے۔ یعنی مولانا جب تنقید کرتا ہے، طنز کرتا ہے، مزاح، تو اس میں عامیانہ فن نہیں ہوتا۔ انفرادیت یہ وہ خصوصیت ہوتی ہے جو صرف ایک شخص کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی وہ خصوصیت صرف ایک شخص میں ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ مولانا کا طرز تحریر اور اسلوب بیان اپنے اندر چند خصوصیات رکھتا ہے جو اردو ادب میں بڑی حد تک صرف اس کے لیے محسوس ہے، جس طرح کہ ہم نے ابھی کہا کہ وہ انفرادی خصوصیات ہے۔ مولانا کی فطری انفرادیت سے ان کا اسلوب بھی بھرپور ہے۔ وہ ایک پیش پا افتادہ بات کو بھی اس طرح لکھیں گے جس کو کبھی کسی نے نہ لکھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فصاحت اور بلاغت کا اشارہ و کنایہ اور قوت اظہار ان کے لفظوں کی معنویت کو بہت بھاری بھرکم اور دلوں اور دماغوں پر اثر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات بہت سادہ حقیقتیں وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ تو یہی ان کی انفرادیت ہے کہ ان کا کلام دیکھ کے وہ فصیح ہے، بلیغ ہے، جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو وہ بات جو ابوالکلام آزاد نے اپنے خطوط میں لکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ قلمی نقش و نگار۔ اگر ہم غبار خاطر کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قلم سے جو نقش و نگار بنتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ کی روح ہیں جو اپنے آپ کو کبھی روحانیت، کبھی فلسفہ، کبھی طنز و مزاح اور کبھی اذیت نواز غمگینی کی پیرائے میں ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلوب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلوب میں اس شخص کی عکاسی ہوتی ہے، اس شخص کی زندگی کی عکاسی ہوتی ہے جو لکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ابوالکلام آزاد ہیں، انہوں نے خطوط لکھے ہیں، تو ان خطوط میں ان کی شخصیت کی عکاسی بھی ہوئی ہے۔ یہ خطوط جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ابوالکلام آزاد نظر آتا ہے، ان کی روحانیت، ان کا فلسفہ، کبھی کبھی طنز و مزاح وہ ہمارے سامنے آتی ہے، ان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر مولانا کے علمی انداز بیاں اور ادبی اسلوب کا تجزیہ کیا جا سکے تو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد کے افکار کا ایک بہاؤ ایک صحرائی چشمے کی طرح آزاد ہے۔ جب وہ بہتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس چشمے پر نہ تو کوئی پل باندھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پانی پر ملاحوں کی کشتیاں تیرتی ہے اور نہ اس کا پانی خس و خشاک سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ یہ چشمہ ایک خاموش وادی کی آغوش میں جو مولانا کی فطرت ہے بہتا چلا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے مولانا کی دوسری تحریروں پر غبار خاطر قابل ترجیح ہے، جن کے مکتوبات غالباً اس لحاظ سے لکھے گئے تھے کہ وہ کبھی شائع نہ ہوں گے، اس لیے ان مکتوبات میں مولانا نے اپنے افکار کے بہت سے گوشے اور جہتیں بے تکلف ظاہر کر دیے ہیں۔ ایک مشکل پیراگراف تھا جو ابھی ہم نے پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خطوط میں مولانا کے افکار، ان کے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ ساری ان خطوط میں موجود ہیں۔ مولانا کو پتہ تھا قید کے اندر کہ یہ کبھی شائع نہیں ہوں گے، تو بس جس دل کا غبار نکالنے کے لیے انہوں نے لکھا، لیکن بعد میں یہ خطوط ایک کتابی شکل میں شائع ہو گئے جس کو غبار خاطر کا نام دیا گیا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی غبار خاطر کے اسلوب نگارش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غبار خاطر کا اسلوب اردو میں نامعلوم مدت تک زندہ رہے گا۔ اکثر بے اختیار جی چاہنے لگ جاتا ہے کاش اس اسلوب کے ساتھ مولانا کچھ دن اور جیے ہوتے۔
پھر ہمارے ادب میں کیسے کیسے نسرین و نسترن اپنی بہار دکھاتے اور خود مولانا کے جذبہ تحیل کی کیسی کیسی کلیاں شگفتہ ہوتی۔ مجموعی جائزہ اگر ہم مجموعی طور پر پڑھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ غبار خاطر کی دلکشی کا اصل راز اس کی طرز تحریر میں ہے۔ تحلیق نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک جمال پرستوں کو انبساط و سرور کی دولت عطا کرتا اور اس کے عوض ان سے خراج تحسین وصول کرتا رہے گا، یعنی جو اس کو پڑھے گا داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس مختصر مضمون کو ہم مولانا حضرت موہانی کے اس شعر پر ختم کرتے ہیں کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، یعنی جب سے ابوالکلام کی نثر آئی ہے تو حضرت موہانی کی نظموں میں اب کوئی مزہ نہ رہا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔